اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں تمامی احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلہ کے اندر آپ احباب کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے ایسے جملے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی کو بدلنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ہمارے منہ سے نکلنے والا ایک جملہ کسی کی شخصیت کو بدلنے کا باعث بن جاتا ہے، اور ہماری زبان سے نکلنے والا ایک جملہ کسی کی شخصیت کو تباہ کرنے کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ تو یہی ہمارے جملے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنی شخصیت کو بہتر کر سکتے ہیں، اور اپنے کردار سے، اپنے ان جملوں سے لوگوں کو متاثر کر کے انہیں ایک طریقہ کار کے اوپر اور رائے راست کے اوپر لا سکتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کی تربیت کے سلسلہ کے اندر بہت سارے ایسے جملے ہوتے ہیں جنہیں ہم بولتے ہیں، تو ان بولنے بچوں کے سامنے ان جملوں کو بولنے کی وجہ سے وہ بچے جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ آنے والے وقت کے اندر بگاڑ کا باعث بن جاتے ہیں۔ اور بہت سارے ایسے بھی جملے ہوتے ہیں جنہیں ہم بول کر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات بچے بہت زیادہ ڈسہارڈ ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ جب ماہر نفسیات کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے سامنے ایسے جملے وہ بولتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان کے جملے ان کے دل کے اندر جگہ بنا لیتے ہیں، اور وہی بچے جو ہے وہ ان اپنی نفسیات کی ان بیماریوں سے نکل کر اچھی شخصیت کے حامل بن جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آج ہم وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے جملے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کے سامنے بولنے چاہیے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کون سی وہ جملے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کے سامنے نہیں بولنے چاہیے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اسی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو اس کا لنک بھی مل جائے گا، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے وہ جملے بتائیں گے کہ وہ کون سے جملے ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کے سامنے بولنے چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے وہ اچھا کردار جو ہے وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلا وہ کون سا جملہ ہے جسے ہمیں اپنے بچوں کے سامنے بولنا چاہیے۔ نمبر 1، بچوں کے سوالات کی حوصلہ افزائی کریں۔ جب بچے کوئی بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے دوران کوئی سوال کر دیتے ہیں آپ سے، تو آپ انہیں فوراً ڈانٹ نہ دیں، بلکہ ان کے سوال کے اوپر ان کی جواب انہیں دیا جائے، اور ان کی داد رسی کی جائے، اور انہیں کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ بیٹا آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اس کا یہ جواب ہے۔ اور اگر آپ اسے فوراً ڈانٹ دیں گے تو بچے کے اندر سوال کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ پھر ماند پڑ جاتی ہے۔ پھر وہ کیا ہوگا، آئندہ وہ کوئی وقت آئے گا، بیٹا وہاں پر پوچھنا چاہ رہا ہوگا، لیکن آپ کے اس خوف کی وجہ سے اور اس ڈانٹ کی وجہ سے وہ بیٹا آپ سے سوال نہیں کر پائے گا اور نہیں پوچھ پائے گا کہ اس کا جواب کیا بنتا ہوگا۔ تو اب اس طرح کیا ہوگا، بچہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈسہارڈ ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے اندر سوال کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کسی مجمع کے اندر، کسی محفل کے اندر انہیں سوال کرنا پڑ جائے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کی اس عادت کی وجہ سے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ یار اتنے بڑے اعلیٰ درجے کے اوپر یہ بندہ فائدہ، اور آج سوال کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ اپنے بچپن کے اندر اس نے سوال کرنا سیکھا ہی نہیں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ سوال کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے۔ تو یہ بڑے ہو کر اس بندے کے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بچے جب بھی کوئی سوال کریں تو ان کے سوال کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تاکہ وہ بچوں کے اندر سوال کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہو۔ نمبر 2، تم میں بہت حوصلہ ہے۔ جب کوئی بچہ آپ دیکھیں کام کر رہا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کی داد رسی کے طور پر آپ اسے یہ جملہ بولا کریں کہ تم میں بہت بڑا حوصلہ ہے۔ اب جب آپ یہ ایک جملہ بولیں گے تو بچے کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا، خود اعتمادی بڑھے گی، اور وہ کام کو اور زیادہ اچھے انداز سے کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر آپ اسی کام کے اوپر آپ اس کو آپ بڑے ڈرپوک ہیں، آپ بڑے جو ہے وہ ڈرنے والے ہیں اور ڈرپوک ہیں، آپ ایسا کوئی جملہ اس کے سامنے بولیں گے تو آپ نے اپنی بات تو کر دی ہے، لیکن وہی بات اگر آپ نے اس انداز سے کی ہے کہ آپ بڑے ڈرپوک ہیں، آپ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، تو اب وہ بیٹا نہیں کر سکے گا۔ اور اگر آپ وہ بیٹا جو ہے وہ کام کرنے سے کترا رہا ہے
تو آپ اسے یہ جب کہیں گے نا کہ آپ کے اندر بہت بڑا حوصلہ ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، تو وہ خود بخود کام کرنے کے لیے بچہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن دو طریقوں سے جب کی جاتی ہے، ایک طریقہ بچے کے لیے فائدہ بخش ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بچے کے لیے خرابی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جملہ بچے کے سامنے ضرور بولا کریں، جب بھی کوئی کام کر رہا ہو یا وہ کام کرنا چاہے تو آپ کہا کریں کہ تم میں بہت حوصلہ ہے۔ جب اس کے اندر یہ حوصلے کا اعتماد بڑھ جائے گا تو وہ کوئی بھی کام ہوگا وہ کرنے سے کترائے گا نہیں، اور اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھے گا، اور نہ ہی کسی کام سے وہ خائف ہوگا، اور ہر وہ کام جو اچھا کام کرنے والا ہوگا وہ اسے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے بچے کے اندر یہ احساس کبھی بھی نہ آنے دیا کریں کہ آپ ڈرپوک ہیں، یا بچہ جو بزدلی یا کنجوسی یا اس طرح کے کاموں کے اندر وہ لگ جائے۔ تو آپ جب اس کی حوصلہ افزائی کریں گے کہ تم میں بہت حوصلہ ہے، تو انشاءاللہ وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ایک مقام کے اوپر بچہ جو ہے پہنچ کر اپنے اس حوصلے کا اظہار بھی کرے گا۔ تو اس لحاظ سے بچوں کو یہ جملہ ضرور بولا کریں۔ تیسرے نمبر پر، تمہارا آئیڈیا بڑا زبردست ہے۔ اب آپ بات کر رہے تھے، بات کے دوران کسی بیٹے نے یکدم کوئی بات کر دی، پاپا اس کا یہ جواب یہ ایسے نہ کر لیا جائے۔ اب آپ نے اگر کہا نہیں نہیں آپ اپنی بات رہنے دو، اس طرح نہیں، تو اب وہ فوراً جب بیٹا خائف ہو جائے گا۔ اگر وہ کوئی آئیڈیا دیتا ہے تو آپ کو اگر پسند آ جاتا ہے تو اس کی ضرور جو داد رسی کی جائے، ہاں تمہارا آئیڈیا بڑا زبردست ہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور عمل کریں گے۔ اب جب آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں گے اس کی آئیڈیا کے اوپر، تو وہ بیٹے کے اندر اور زیادہ جو ہے جذبہ پیدا ہوگا کہ ہاں بھائی دیکھو میری پاپا نے بات مان لی ہے۔ تو اب بچے کے اندر وہ ایک حوصلہ بڑھ جائے گا، خود اعتمادی بڑھ جائے گی، اور نئی چیزیں سوچنے کا، وہ چونکہ ابھی بچہ ہے اس کے اندر سوچنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہے، تو وہ اور زیادہ چیزیں سوچے گا اور کریشن اس کے اندر پیدا ہوگی، ہر نئی چیز اخذ کرنے کا اس کے اندر جو وہ جذبہ پیدا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے یہ جملہ بھی بچے کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے کہ تمہارا آئیڈیا بڑا زبردست ہے۔ نمبر 4، یہ احساس دلائیے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ احساس بھی دلائیے کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے، کہ تم جو ہے وہ بہت بہترین۔ اب کیا ہوتا ہے عمومی طور پر بیٹا جو ہے وہ اگر نمبر کم لے کر آیا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اسے دوسروں کی طرح ہم کہتے ہیں وہ فلاں کا بیٹا جو ہے وہ اتنے نمبر لے کر آ گیا، تم بڑے اس سے کم تارو۔ تو آپ جب ایسا کہیں گے تو واقعتاً پھر ایسا بن جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو مثلا یہی بات ہوتی ہے کہ بیٹا آتا ہے اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کے نمبر اچھے نہیں آئے، تو آپ کیا کہیں، آپ اسے اگر یہ کہیں گے کہ آپ فلاں سے بھی آپ پیچھے رہ گئے، آپ فلاں سے بھی پیچھے رہ گئے، فلاں سے بھی کم تر ہیں، آپ پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا، اب بچہ جو اور زیادہ پریشان ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ یہ اور زیادہ کم طریقہ جو ہے اسے اظہار ملنا، کم طریقہ احساس ہو رہا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ یہ جملہ بولیں گے تو وہ ظاہری بات ہے بچے کے بگاڑ کا سبب بنے گا، اور اگر آپ یہ جملہ بولتے ہیں کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے، آپ یہ کام کر سکتے ہیں، اور آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آپ نے اگر اس دفعہ 60% نمبر حاصل کیے ہیں تو آپ کے اندر 80% 90% بھی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ایک وقت تک یہ اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیں گے۔ تو وہ بچے کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، خود اعتمادی بڑھے گی، والدین کا اس کے اوپر اعتماد ہوگا، تو وہ بچہ احساس سے کمتری کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ اچھی محنت کے ساتھ، اچھے آئیڈیا کے ساتھ وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس لحاظ سے اسے یہ کہنا کہ تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے، تم یہ کر سکتے ہو، جب یہ تم کہو گے تو انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ وہ بچہ جو ہے اس مقام تک پہنچ جائے گا۔ نمبر 5، مجھے تمہاری یہ بات بہت اچھی لگتی ہے۔ جب کسی بچے کے اندر کوئی اچھی بات دیکھیں یا کوئی اچھا کام دیکھیں تو اسے اپریشیٹ کریں اور کہا کریں بیٹا مجھے یہ تمہاری بات بڑی اچھی لگتی ہے۔ اب کیا ہوگا، وہ جب ایک بار اسے آپ کہیں گے تو وہ پھر دوبارہ وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ یار یہ کام میں اگر کروں نا تو پاپا میرے بڑا خوش ہوتے ہیں اور انہیں بڑی خوشی ملتی ہے، تو اب وہ بار بار وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کام میرے والدین کو بڑا پسند ہے۔ تو کوئی بھی کام اگر وہ اچھا کریں تو اس کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی اس انداز سے کیا کرے تاکہ وہ بیٹا جو ہے وہ بچہ آئندہ پھر اچھا کام کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ ہو کہ اس نے ایک بار کیا، آپ نے اسے نہ اسے شاباش دی نہ کچھ بھی کیا، تو وہ سمجھے گا کہ ہو سکتا ہے میرا یہ کام والدین کو پسند نہیں آیا ہے، ہو سکتا ہے یہ اچھا نہیں ہے، تو اس لحاظ سے ہو سکتا ہے آگے پھر جو ہے وہ کام اچھا جو ہے وہ نہ کر سکے۔ تو یہ جملہ بولنا اس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا کہ تمہاری یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ نمبر 6، مجھے تمہارے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے، مجھے تمہارے ساتھ بہت بیٹھنے کو اچھا لگتا ہے، تمہارے ساتھ
खेलने को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, या इस तरह का आप जुमला बोलेंगे तो वो बच्चा जो है क्या होगा, अब जब आप उसके साथ बैठेंगे ना तो वो समझेगा कि मेरे साथ वालिदैन को बैठना जो है वो अच्छा लगता है। तो अब क्या होगा, वो बार बार आपके साथ आकर बैठा बैठा करेगा। और अगर आप उससे दूर रहेंगे, उसके साथ बैठेंगे नहीं है, उसके करीब नहीं होंगे, तो वो बेटा दूर होगा। ज़ाहिर बात है उसके अंदर भी ये एक फितरती चीज़ है कि वो किसी के साथ बैठना पसंद करेगा, किसी के साथ बातचीत करना पसंद करेगा। अब अगर वालिदैन के साथ वो नहीं बैठेगा तो वो किसी और के साथ जाकर बैठना पसंद करेगा। वो अपना वक़्त, वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार तो लाएगा। अगर आप उन्हें वक़्त देंगे तो इंशाअल्लाह वो बेटे आपके पास ज़्यादा बैठेंगे, और जब ज़्यादा आपके पास बैठेंगे तो आप अच्छे अंदाज से अपने बच्चों की जो है वो तरबियत कर सकेंगे। और अगर आप अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं, ज़्यादा बैठते नहीं हैं उनके पास, तो फिर इस लिहाज से बच्चा जो है वो फिर किसी और चीज़ की तरफ राग़िब हो जाएगा। तो वो अपनी आपके इस किरदार की वजह से जब आपके पास नहीं बैठेगा, आपके करीब नहीं आएगा, तो वो हो सकता है किसी और तरीके कार की तरफ जो है वो गामज़न हो जाए। तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन साबित हो सकता है। तो इस लिहाज से बच्चों को टाइम देना और उनके साथ अपना वक़्त गुज़ारना और उन्हें ये कहना कि मुझे तुम्हारे साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो बच्चे को इस बात का एहसास होगा कि हाँ, जब भी आप आएँगे तो फ़ौरन आकर आपके पास बैठ जाएगा कि पापा को ये बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनके पास बैठूँ। नंबर 7, कामयाब ज़िंदगी गुज़ारने की तमाम खूबियाँ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। बेटे को ये जब आप कहेंगे कि कामयाब ज़िंदगी गुज़ारने की तमाम खूबियाँ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, अब बच्चे का हौसला बढ़ेगा और उसे एहसास होगा कि वाक़यातन यार मैं काम कर सकता हूँ और मेरे अंदर ये सारी सलाहियतें मौजूद हैं और तमाम खूबियाँ मौजूद हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब अगर उसने एमए करना है तो मास्टर के लिए उसका हौसला बढ़ाया जाए कि बेटा आप कर सकते हैं। अगर उसने फ़ाज़िल अरबी करना है, दर्स निज़ामी करना है, तो उसे उसका हौसला बढ़ाया जाए कि बेटा आप ये काम कर सकते हैं। अगर उसने हिफ़्ज़ करना है तो उसका हौसला बढ़ाया जाए कि बेटा आप हिफ़्ज़ कर सकते हैं, आपके अंदर ये सलाहियतें मौजूद हैं। और जब इस तरह आप उसका हौसला बढ़ाएँगे तो इंशाअल्लाह वो वक़्त ज़रूर आएगा कि वो आहिस्ता-आहिस्ता उस अपनी मंज़िल के अंदर कोशिश करता रहेगा और वो कामयाब हो जाएगा। तो ये जो जुमले हैं, ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित हो सकते हैं। नंबर 8, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। कभी आप अपने बच्चों से इस बात का भी इज़हार किया करें कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। अपनी मोहब्बत का इज़हार बच्चों के सामने ये भी करना चाहिए कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। अब क्या होता है, अमूमी तौर पर हम हर वक़्त गुस्से में रहते हैं, डाँट-डपट के अंदर रहते हैं, बच्चे हर वक़्त हमसे ख़ाइफ़ रहें, तो ये क्या होगा, बच्चे आहिस्ता-आहिस्ता हमसे फिर दूर होते चले जाएँगे और फिर हमारे लिए जो है वो नफ़रत के अलावा और कोई चीज़ जो है वो हमें हासिल नहीं होगी कि वो एक वक़्त आ जाएगा कि वो बच्चा हमसे भी नफ़रत करने लग जाएगा, हमसे वो दूर भागने की कोशिश करेगा, हमसे जुदा रहने की कोशिश करेगा। तो अब क्या है, जब आप ऐसा रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर बच्चा जो है वो आपसे दूर होगा, आपसे भागने की कोशिश करेगा। और अगर आप बच्चों के साथ मोहब्बत करते हैं और बच्चों को इस बात का इज़हार भी करते हैं कि बेटा हम आपसे मोहब्बत करते हैं, तो वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपके करीब होगा और इस मोहब्बत के अंदर फिर वो बच्चा जो है वो आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये जुमला भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफ़ीद साबित हो सकता है। नंबर 9, हर मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर होता है। जब भी बच्चों के सामने बैठे हों, बेटे परेशान हों, तो उन्हें ये ना कभी एहसास दिलाने की कोशिश किया करें कि इसका कोई हल नहीं है, बल्कि कहा करें कि हर मसले का कोई ना कोई हल मौजूद होता है। क्योंकि कोई भी वायरस है, वो वायरस जब पैदा होता है, क्रिएट किया जाता है, तो उससे पहले उसका एंटी वायरस जो है वो मौजूद होता है। तो एंटी वायरस का मतलब क्या है कि उसका हल, उसकी सॉल्यूशन पहले मौजूद है। तो अब उसका वो हल जो है वो मौजूद है। अब कोई भी बच्चा है, उसके सामने कोई मसला बन गया है, तो आप उससे ये बावर करवाएँ कि बेटा कोई भी मसला है उसका हल मौजूद होता है। आप वो मुझे बताया करें, आप जब बताएँगे तो इंशाअल्लाह उसका हल जो है वो तलाश कर लिया करें। ये नहीं कि आप कहें कि पापा मैं ये कर नहीं सकता था, तो मैंने अब मसलन उसने कोई चीज़ लेनी है, अब वो किसी से अगर चोरी ले लेता है, तो चोरी करता है तो क्या है कि मेरे पापा के पास पैसे थे नहीं तो मैंने वहाँ से चोरी कर लिया। ठीक है, अगरचे वो ज़ाहिरन जो है वो अपना उज़्र पेश कर रहा है कि मैं मजबूरी की बिना पर मेरे पास या मेरे घर में थे नहीं, तो मैंने ये काम किया है। तो आप उसे ये बताना चाहिए कि बेटा ये उसका हल नहीं था, बल्कि आप मुझे बताते तो उसका हल तलाश कर लिया जाता था, आपको दे देने थे। तो ये इस तरह बच्चों की जो है वो हर अच्छे काम के ऊपर उसकी हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए और हर बुरे काम के ऊपर उसकी जो है वो पनिशमेंट करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि बेटा
اچھا کام آپ کریں گے تو اس کے اوپر آپ کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور بچے کو از خود اس چیز کا بتانے سے زیادہ اسے بندے کی شخصیت سے زیادہ جو ہے وہ بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ان چیزوں کا بچوں کے سامنے جب آپ اس طرح اظہار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے جو ہے وہ اچھی تربیت حاصل کر سکیں گے۔ نمبر 10، مجھے خوشی ہے کہ تم دوبارہ کوشش کر رہے ہو۔ اب اگر کسی کام کے اندر بچہ جو ہے وہ ناکام ہوا ہے، اب بچہ وقتی طور پر جو ہے پریشان ہوتا ہے، لیکن وہ پھر دوبارہ کوشش کرتا ہے، تو آپ اس کے اوپر آپ یہ نہ کہیں بیٹا یہ نہیں کر سکتے ہو، تم پہلے جو ناکام ہو چکے اب تم کیسے یہ کر سکتے ہو، چھوڑ دو یہ نہیں کر سکتے ہو۔ اب کیا ہوگا، وہ بچہ جو ہے وہ پھر دوبارہ ڈسہارڈ ہو جائے گا کہ یار میں اب کوشش کر رہا ہوں، اس کے باوجود میرے والدین کہہ رہے ہیں آپ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے میں نہیں کر سکوں گا۔ اب اس کا کیا ہوگا، وہ پھر کام نہیں کر سکے گا۔ اور اگر آپ اسے کہیں کہ بیٹا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ یہ دوبارہ کوشش کر رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے پھر اس کے اندر بھی ناکام ہو جائے، لیکن آپ کے حوصلہ کی وجہ سے جب آپ اس کی یہ داد رسی کریں گے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس اپنی منزل کے اندر کامیاب ہو۔ ایک بار نہیں ہوا، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، انشاءاللہ ضرور ایک وقت آئے گا وہ اپنی کوشش جاری رکھے گا تو اس منزل کے اندر کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر وہ دوبارہ کسی ناکامی کے بعد اپنے کام کے اندر کوشش کرتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کی جائے کہ مجھے خوشی ہے کہ تم دوبارہ کوشش کر رہے ہو۔ نمبر 11، مجھے تمہارا دوسروں کا خیال رکھنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اب بعض بچے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھتے ہیں، چھوٹے بھائی ہیں وہ بڑوں کا خیال رکھتے ہیں، یا بڑے ہیں چھوٹوں کا خیال رکھتے ہیں، یا بہنوں کا خیال رکھتے ہیں، والدین کا خیال رکھتے ہیں۔ تو اب اگر بچے کے اندر کوئی ایسی خوبی دیکھیں تو اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں کہ بیٹا مجھے یہ تمہارا دوسروں کا خیال رکھنا بڑا اچھا لگتا ہے۔ اب کیا ہوگا، اس سے بچے کے اندر خدمت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب بچے کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ صلاحیتیں جو ہیں جب پیدا ہو جائیں گی تو وہ انشاءاللہ جب بڑا ہوگا تو اس کے اندر یہ جذبہ جو ہے وہ پروان چڑھے گا، اور وہ دوسروں کی جو خدمت کیا کرتا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کی جو ہے وہ خدمت کریں گے۔ تو اس لحاظ سے جو دوسروں کی خدمت کرنے کا یہ جو جذبہ ہے اس کے اندر آپ اسے جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں کہ آپ جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ ایسے جملے بولنے سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کر رہے ہوں تو اس وقت پوچھا کریں کہ بیٹا تمہارا کیا خیال ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کے بارے میں بچوں کی بھی رائے ضرور لیا کریں، بچوں کا مشورہ ضرور شامل حال کیا کریں۔ اب گھر کے اندر کوئی کام ہے تو اب آپ بچوں سے کہا کریں بیٹا آپ تمہارا کیا خیال ہے اس کام کے بارے میں۔ اب وہ بچہ جو ہے اپنی رائے دے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ بچے کی رائے جو ہے وہ اچھی ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ اچھی نہیں بھی ہے تو پھر بھی کم از کم وہ بچہ جو ہے اپنے آپ کو یہ سمجھے گا کہ یار میں کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے تو والدین مجھ سے پوچھتے ہیں، گویا کہ میرا گھر کے اندر بڑا ایک مقام ہے کہ والدین مجھ سے پوچھتے ہیں، میرا مشورہ لیتے ہیں۔ تو اگرچہ وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں بھی ہوا اس کے باوجود بچے کا حوصلہ بڑھے گا، جذبہ بڑھے گا، اور وہ اپنے کام کے اندر اور زیادہ جو ہے محنت کرے گا۔ اس لحاظ سے یہ جو جملے ہیں یہ ہم اپنے بچوں کے سامنے جب بولیں گے ان کی وجہ سے بچوں کی شخصیت کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ اثرات جو ہے مرتب ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز بچوں کی ہم اچھے انداز سے تربیت کر سکیں گے۔ احباب گرامی، اگر آپ ان بچوں کی اپنے ان جملوں کو بول کر بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ایک وقت ضرور آئے گا کہ اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہیں تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ بہت اچھے نتائج اس سے برآمد ہوگے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی دینی اور دنیاوی دونوں طریقوں سے اچھی اور بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔